جناب السلام علیکم. السلام علیکم آغا اللہ یاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں وہی شخص بات کر رہا ہوں جسے انجینئر مرزا نے اللہ یاری سمجھا تھا ان کے پروگرام میں. ہاں تو میں نے اسی وجہ سے کال کیے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں. میری آواز ملتی ہوگی لیکن میں نے وہاں پر بھی ان سے کہا کہ میں نہیں ہوں. کتنی دفعہ بعد میں لوگوں نے بھی نیچے کمنٹ کیا کہ یہ اللہ یاری نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کی تصویر لگائی اور ابھی تک نہیں مٹھایا ہے اس تصویر کو. تو اسی وجہ سے میں نے فون کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں. میری آواز مل سکتی ہے آپ سے. اور میں نے ان سے سوال پوچھا تھا. سوال کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر مجھ سے مناظرہ کرنے لگے. تو میں نے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. میرے پاس ایک سوال ہے, میں جواب اگر مل جائے, لیکن سوال کا جواب نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں کہ وہ سوال ہی ایسا تھا. تو اسی وجہ سے میں نے فون کیا تاکہ میں آپ کو بتا دوں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ میں کوئی اللہ یاری نہیں ہوں. اللہ یاری میں سب کے سامنے ہے, سب ان کو جانتے ہیں اور انہیں اس طرح سے فون کے پیچھے بغیر ویڈیو کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جب آتے ہیں تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. بہت مہربانی آپ کے میرے بھائی, بہت مہربانی. خدا آپ کو عزت. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جی میں نیوزی لینڈ سے ہوں. اچھی بات ہے. خدا آپ کو عزت. خدا آپ کو سلامتی. بہت مہربانی. خدا حافظ. یہ آواز سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری نہیں ہے. اب اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا ہے, میرا تصویر لگا دیا وہاں پہ کہ ہم نے اللہ یاری سے مناظرہ کیا. السلام علیکم جناب, بات کریں. وعلیکم السلام آغا جان, میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں پاکستان سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ نیچر اسرار میں جو خطبہ تنجی ہے, معرفت الحجاب ہے, جس میں مولانا نے کہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں, میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں. آقا اس کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ سب غلات کا ہے بھائی, غلات. یہ سب ملائن غلات کے احادیث ہیں. اچھا, ہم مولا کے فرمودات کے اوپر عقیدہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ جو شخص ہمیں خالق رازق مانے اور غلات میں سے ہیں, ہم ان کو لعنت کرتے ہیں, ہم ان سے برات کرتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تشدد, ایسے کچھ احادیث ہیں جو وہ پرانے زمانے میں غلات ہوتے تھے, وہ غلات احادیث وضع کرتے تھے, اور ان کے کچھ احادیث ہمارے کتب میں یعنی صحیح کتب میں نہیں ہیں, غیر معروف کتب, غیر مشہور کتب میں داخل ہو گئی ہیں. تو ان میں یہی ہے کہ میں خالق ہوں, میں رازق ہوں, میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں, میں اس طرح کی جملے ہیں. یہ سب غالیوں کے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ ہم خالق نہیں ہیں, مخلوق ہیں, اور خالق اللہ تعالی ہے, اور رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, خلق بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو صریح انداز میں نفس کیا, یہ ہمیں اللہ نے ہمیں یہ عہدہ نہیں دیا کہ ہم خلق کریں اور رزق دیں. اگر ظہور اور ولادت کے بارے میں جو اکثر برے صغیر میں جھگڑا رہتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام پہلو میں تھے, صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ولادت ہوتی ہے, ظہور ہوتا ہے؟ نہیں, لفظ ولادت یعنی دنیا میں پیدائش, یعنی عربی زبان میں یہ تو احادیث میں بہت ہیں کہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن یہ ہے احادیث میں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ پہلو سے نکلتے ہیں, فرش سے نہیں نکلتے, پہلو سے نکلتے ہیں, شرمگاہ سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اور اگر آخری سوال یہ ہے کہ تشدد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا صرف محمد رسول اللہ پہ اتفاق کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں اس مسئلے پہ کہ اگر ہم کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مانتے ہیں تو کبھی ہم اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے, لیکن بالاجمال اتنی بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص تشہد میں یہ پڑھتا ہے الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ مقدار اس کی نماز کی صحت کے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ واجب نہیں ہے, اس سے زیادہ واجب. یہ صحیح احادیث میں یہی ہے, اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ تشہد میں جو ہے شہادت ثالثہ پڑھنا واجب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اب مولوی لوگ یہ جو اجازت دیں, یہ جو ذاکر لوگ ہیں یہ بیوقوف ہیں, یہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے اپنا دین اور بنایا ہوا ہے, وہ لے کے آتے ہیں شہادت تشہد کی صیغوں میں یہی ہے. کتاب فقہ الرضا, صرف کتاب فقہ الرضا میں یہ ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ تشہد میں ہے. اور صحیفہ کاملہ کے بارے میں جو ہے, صحیفہ کاملہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ, جی صحیفہ کاملہ میں صحیفہ کاملہ جو علامہ تقی مجلسی علیہ رحمہ, صحیفہ کاملہ میں سجادیہ میں اس میں ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا. میں نے جو دیکھا ہے صرف کتاب فقہ الرضا میں دیکھا ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ ہے, لیکن وہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے, وہ غیر معتبر کتاب ہے. لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ کوئی شخص کہنا چاہے شہادت ثالثہ, یہ حرام نہیں ہے. آپ کہہ دیں اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, یہ سب کہہ دیں, یہ اچھی باتیں ہیں, اللہ کا ذکر ہے, اس کا کہنا حرام نہیں ہے. آپ سجدے میں کہہ دیں, آپ رکوع میں کہہ دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ تشہد کے صیغے کا یہ جزو ہے. جو ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ وہی, اگر کسی اور کا دین کچھ اور ہے وہ اپنے دین کا ذمہ دار. اچھا آغا جان, ایک آخری سوال
سوال یہ کہ نکاح متع بغیر باپ کی اجازت کی ہو سکتا ہے؟ اگر باپ کی اجازت کی ہو سکتا ہے نکاح متع نکاح متعہ بغیر باپ کی اجازت، اگر وہ لڑکی شیعہ ہے اور وہ باقرہ ہے تو نہیں ہو سکتی. یا علی میرا خدا. اب اس کی توضیح بہت زیادہ ہے، توضیح اس طرح نہیں. اگر آپ کسی مخالف کی بیٹی سے، وہ مخالفین میں سے ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں.